السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ نمبر 18 اور 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی جماعتوں جیسے منافقین اور مشرکین، اور بالخصوص جو منافقین ہیں ان کے حالات ذکر فرمائے، ارشاد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقین جو بظاہر مسلمان تھے لیکن کس انداز میں پریشان کرتے تھے، کس طرح تکلیفیں پہنچاتے تھے، اصل میں نہ تو ان کا اسلام کلیئر تھا، ایمان کلیئر تھا، اور نہ ہی ان کے اعمال و کردار اسلام کے مطابق تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ وہ مفاد پرست ہیں، لالچی ہیں، خود غرض ہیں، وہ انسانیت کا کام نہیں کرنا چاہتے، وہ ظالمانہ نظام سے کمپرومائز رکھنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اسی کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ میں ساتھ نہیں گئے، جب آپ عمرے کے لیے نکلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس لیے کہ ہم اس جنگ کے اندر مارے جائیں گے، اور یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی غلط انہوں نے وہ ذہنیت قائم کی کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، اور اللہ نے تو بڑا ان کا وہ نقشہ کھینچ دیا کہ ذہن ان کا یہ تھا کہ یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے اپنے گھروں کی طرف۔ پھر اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ حالات ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک راستہ دے دیا تاکہ دنیا کے اندر یہ اصول قائم ہو جائے کہ سچی جماعت کون سی ہے، اس کا میرٹ قائم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم واقعتاً سچے ہو اور جہاد کرنا چاہتے ہو، جان کی قربانی دینا چاہتے ہو، تو پھر اور جنگیں آ رہی ہیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے چونکہ جنگ کے حالات چل رہے تھے تو کچھ وہ لوگ جو معذورین ہیں ان کو اس طرح کی جنگ کہ وہ وہاں پہ جا کے شامل ہو کر جنگ کریں، اس کے لیے رعایت کر دی۔ جیسے کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، کوئی بیمار ہے،
لیکن ان کے لیے بھی ایک دائرہ اللہ نے طے کر دیا کہ وہ اپنی زبان سے پروپیگنڈے سے دین کی اشاعت کریں گے، سچی جماعت کی حمایت کریں گے، مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اپنے رویوں سے وہ جماعت کا مورال گرائیں گے، بلکہ جو جماعت لڑ رہی ہے فرنٹ لائن پہ جا کے ان کے حق میں پروپیگنڈا کریں گے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے جو صلح ہوئی اس صلح کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سچی جماعت سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے۔ لقد لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے، تحقیق یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پکی بات ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہو گئے، کس سے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے، سچی جماعت سے، صحابہ کرام سے، حزب اللہ سے۔ اذ یبایعونک، جس وقت انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ بیعت کے بارے میں پیچھے بھی گزر گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ تو اللہ کی بیعت ہے، اور اللہ رب العزت کی بیعت اس طرح کی ہے کہ اللہ کی مدد بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، نگرانی بھی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو جب بیعت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں ان صحابہ سے خوش ہو گیا۔ تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت کی جا رہی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ رب العزت نے معلوم کر لیا جو کہ ان کے دلوں میں تھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ جذبہ ہے، جان کی قربانی کا جذبہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وہ تو سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بھی جانتے ہیں اگر کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں ان ظاہری حالات کو دیکھ کر کچھ ملال بھی ہے، غم بھی ہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ گویا یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر غم ہے یا ظاہری حالات کے تناظر میں اس کو پسند نہیں کر رہے صحابہ کرام اس وقت جب صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں جو بیعت موت کر چکے ہیں، اللہ کے لیے بیعت کر چکے ہیں کہ ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ خوش ہو گئے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی اب پریشانی نہیں ہے۔ پہلے جو بیعت موت اور جہاد ہو رہی تھی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، ابھی جو صلح نامہ تیار ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دونوں میں مقاصد انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کی ترقی ہے، بیت اللہ الحرام کی عظمت ہے، شعائر اللہ کی عظمت ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو انعام دیں گے کیا؟ فتحً قریبا، اللہ نے ایک نزدیک ترین ان کو فتح عطا فرمائی۔ وہ فتح کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، اور ٹھیک اگلے 1-2 مہینوں کے اندر اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ اور خیبر کی جو فتح ہے اس کے 2 نتائج اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ سیاسی فتح ہو گئی، یہ بہت بڑی فتح ہے ان یہودیوں کے خلاف، اور اس کی تفصیلات تو آپ فتح خیبر کے عنوان سے وہ کسی موقع پر بھی سنیں گے۔
لیکن یہ فتح خیبر یہ ضروری تھی۔ کیوں؟ یہ یہودی جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو خیبر میں آباد ہوئے اور یہاں آ کر پھر کارستانیاں کر رہے ہیں، کفار مکہ کی تائید کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو پریشان کرتے ہیں، اس قومی انقلاب کے ارتقاء میں یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو ان کی شکست تو ضروری تھی۔ تو فتحاً قریبا جو قریب ترین فتح ہے وہ فتح خیبر ہے۔ پھر صرف فتح نہیں ہے بلکہ معاشی اعتبار سے بھی ان کو شکست ہوئی، اور جتنا بھی ان کا مال تھا، مال غنیمت، وہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت ساری غنیمتیں يَأْخُذُونَهَا، جن کو وہ لیں گے، وہ جماعت صحابہ کو ملیں گی، سچی جماعت کو ملیں گی۔ یہاں وقتی طور پہ پریشانی ہوئی ہے، لیکن اب آگے دیکھیے، پیچھے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اب قومی انقلاب کی جو ترقی ہے بہت جلدی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فتح خیبر میں سیاسی فتح عطا فرمائی، اور معاشی طور پہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور جتنا بھی مال غنیمت تھا اللہ نے وہ جماعت صحابہ کو دے دیا۔ یہ جو مال غنیمت ہے، پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی تھے، جہاد اور جنگیں ہوتی تھیں، وہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ مال وہی ہے جو لوٹا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ظلم کی وجہ سے، غریبوں پر استحصال کر کے، قوموں پر ظلم کر کے، اللہ نے جائز نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی وہ مال پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا، اور آگ آتی تھی اور آ کے اس کو ختم کر دیتی تھی۔ لیکن یہ خصوصیت مال غنیمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، اللہ نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے، اور آگے وجہ بھی بتا دی، بعثت الی کافۃ للناس، کہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ گویا ہم یہ جو مال لیں گے یہ مال قومی اور بین الاقوامی انقلابات اور آگے جو ارتقائی سفر ہے اس کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ مال انسانیت کا ہے اور انسانیت کے لیے خرچ کریں گے، اس کی مینجمنٹ کے لیے خرچ کریں گے۔ تو اللہ نے یہ مال غنیمت حلال کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بہت پیارے اللہ نے الفاظ فرمائے۔ یہ سارا جو واقعہ آپ سن رہے ہیں صلح حدیبیہ کا، سفر کا اور اس کے نتائج کا، اللہ کہتے ہیں اللہ زبردست ہیں، غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ تو ہم نے وہ حکمتیں سنی اور سن رہے ہیں، کتنی بڑی حکمتیں ہیں قومی انقلاب کی ترقی کی، بین الاقوامی انقلاب کی طرف جانے کی، فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ لیکن اللہ سچی جماعت کی مدد اسی وقت کرتے ہیں جب وہ جماعت اپنا اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ بصیرت اور اعلیٰ جد و جہد رکھتی ہے، تو اللہ مدد کرتے جاتے ہیں۔ لہذا آج بھی اللہ مدد ضرور فرمائیں گے، فرماتے ہیں، قیامت تک فرمائیں گے اگر اس اعلیٰ معیار پر کوئی بھی سچی جماعت ہوگی۔ اپنے لیے دعا کیجیے، ملک اور قوم کے لیے دعا کیجیے، پوری دنیا کے لیے کیجیے، اللہ سچی جماعت کو پیدا فرمائے، اور اگر موجود ہے تو اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ربانی، سچے علماء جن کی ایک تاریخ ہے، وہی سچی جماعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جماعتوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.